الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے. جمادات کی نعمتیں، حیوانات کی نعمتیں، نباتات کی نعمتیں. ہمارے پاس اللہ نے عقل دی، ہمیں شعور دی، یہ بھی ایک نعمت ہے. جسم میں جان عطا کی، یہ بھی ایک نعمت ہے. الغرض دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اس قدر نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عطا کی. ان بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت رکھی ہے. اولاد کی نعمت وہ نعمت ہے کہ ہر شادی شدہ جوڑے کو اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے بھی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کی. کہا جاتا ہے کہ اولاد نور نظر ہے، لخت جگر ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ اگر اولاد جیسی ہو، فرما بردار ہو، تو یقیناً وہ اولاد دل کا سرور بھی ہے، آنکھوں کا نور بھی ہے اور بڑھاپے کا سہارا بھی ہے. لیکن اگر اولاد ناخلف ہو جائے، نافرمان ہو جائے، تو وہ اولاد انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. بسا اوقات انسان جو اولاد کی تمنا کیا کرتا تھا، اولاد کی نافرمانیوں اور اولاد کے ناخلفی کو دیکھ کر وہ اس قدر رنجیدہ اور پریشان ہوتا ہے کہ بسا اوقات بد دعائیں بھی کرتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ اولاد میرے گھر جنم نہ لیتی. لیکن جس وقت ہم یہ بد دعائیں کرتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اولاد کی اس نافرمانی اور اس ناخلفی میں ہمارے عمل کا بہت بڑا دخل ہے. ہمارے عمل کی وجہ سے اور ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آج یہ اولاد اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم یہ تمنا کرنے پر مجبور ہیں کہ کاش یہ اولاد ہمارے گھر نہ ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک والد نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ والد کی نافرمانی کیوں کرتے ہو. اس بچے نے کہا کہ امیر المؤمنین، کیا صرف والد کا حق ہے یا اولاد کی بھی کوئی حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اولاد کا بھی حق ہے. پوچھا کیا حق ہے؟ کہا کہ پہلا حق یہ ہے کہ والد اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. یعنی شادی کرے تو شادی کے وقت دنیا داری پیش نظر نہ ہو، دین داری پیش نظر ہو. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شادی میں سب سے پہلے پیسہ دیکھتے ہیں، چاہے عزت ہو یا نہ ہو، دینداری ہو یا نہ ہو. لڑکی چاہے جیسی فحاشی بدکاری کرنے والی ہو، جیسے بھی اس کے اخلاق کردار ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. پیسہ ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، شادی کے لیے سب سے پہلے دینداری کا انتخاب ہونا چاہیے. ایک بچے کا اس کے والدین پر حق ہے، باپ پر یہ حق ہے کہ باپ اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اور ماں پر حق یہ ہے کہ ماں اپنے اچھے شوہر کا انتخاب کرے، دینداری کی بنیاد پر شادی کرے، پیسے کی بنیاد پر نہ کرے.
تو ایک حق تو یہ ہے کہ دینداری کی بنیاد پر شادی کی جائے، دوسرا فرمایا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے اچھے نام رکھے جائیں۔ ہمارے یہاں ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو مولوی صاحب سے زیادہ پڑھے لکھے ہم نیٹ پر سرچ کریں گے اور اچھے سے اچھے نام آ جائیں گے۔ لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے یہ نام کیا ہے، میں کہتا ہوں محمل نام، کوئی معنی نہیں اس کا، اور معنی ہو انگریزی ڈکشنری میں کچھ ہو تو ہو، لیکن اردو کے اندر اس کے معنی بیکار ہے۔ ایسے ایسے نام کے بسا اوقات اس نام کے اندر شرکیہ معنی ہوتا ہے، اور بسا اوقات کتا بلی کے معنی ہوتا ہے، لوگ نام رکھ لیتے ہیں۔ اب تو یہ رواج ہو گیا، اگر تھوڑی سی دینداری آ گئی ہمارے اندر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس قرآن سے ہی نام رکھیں گے، قرآن سے ہی نام رکھیں گے۔ قرآن کو کھول لیا، جہاں کوئی لفظ نظر آ گیا بس اس کا نام رکھ دیا۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھا اعزاز ال، ہم سے کہا کہ اعزاز ال کیسا نام ہے؟ یہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ نہیں صحیح نام نہیں ہے۔ کہا کہ کیسی بات کرتے، قرآن میں آیا ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں تو فرعون بھی آیا، قرآن میں تو کلب بھی آیا، کلب کے معنی کتا ہوتا ہے، تو آپ کتا میں نام رکھ دیے بچے کا۔ قرآن میں تو کلب کا لفظ آیا ہوا ہے اور اعزاز کا لفظ آیا ہے، وہ نام کے معنی میں تھوڑی ہے، وہاں تو اعزا حرف شرط ہے، اور آپ اعزاز کوئی معنی ہی نہیں بنتا جب تک کہ اعزاز زلزلت الارض زلزالہا پوری آیت نام رکھ دیجیے بچے کا۔ جب بھی کوئی بولے گا تو بسم اللہ پڑھ کے کہے گا اعزاز زلزلت الارض زلزالہا بولے گا۔ یہ کوئی طریقہ ہے نام رکھنے کا؟ قرآن میں جہاں دیکھا ایک لفظ آگے رکھ دو، دینداری یہی ہے نہیں۔ نام رکھنے میں صحابہ، صحابیات، انبیاء کرام کے نام پر، یا یہ کہ معنی نام ہو، اچھے نام ہو، اس کے معنی اچھے ہوں، یہ دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر ہم کو نہیں آتا تو ہم اپنے اہل علم سے پوچھیں گے کہ یہ نام اچھا ہے یا نہیں، اور اس نام کو اگر اچھا کہہ دے تو نام رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال دوسرا حق ہے اپنے بچے کا کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، دین کی تعلیم دی جائے۔ اس بچے نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے والد نے شادی کی ایک مجوسی غلام باندی سے، ایک مجوسی کی باندی تھی جس سے انہوں نے شادی کر لی، تو میرے ماں کے لیے اچھے ماں کا انتخاب نہیں کیا، پہلا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا حق تھا اچھے نام رکھنے کا، تو میرا نام انہوں نے جول رکھ دیا۔ جول کے معنی، ایک معنی آتا ہے غلاظت کا کیڑا، گندگی کا کیڑا، اور ایک معنی آتا ہے سیاہ فام، کالا کلوٹھا۔ کہا کہ نام بھی انہوں نے اچھا نہیں رکھا، اور جب میں بڑا ہوا تو اچھی تعلیم تربیت دینی چاہیے، وہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خفا ہو گئے اور اس کے والد سے کہا کہ تم نے اس کی نافرمانی سے پہلے خود تم نے نافرمانی کی ہے، جب اس کا حق ادا نہیں کیا تو اپنے حق کا کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ مقدمہ خارج کر دیا۔ کہا اس کا حق ادا کرتے تو تمہیں حق تھا اس سے مطالبہ کرنے کا، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یہ کیسے حق ادا کرے گا؟ بہرحال تو اولاد کے یہ حقوق ہیں جو ادا کرنے چاہیے۔ ایک، جب ہماری اولاد نافرمانی کرتی ہے تو ہم اس وقت بد دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کی نافرمانی میں ہمارے عمل کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک نوجوان کے پھانسی کا آرڈر ہو گیا، کسی کو اس نے قتل کیا تھا، قتل ناحق کیا تھا، اس کو بھی سولی پر چڑھنی تھی۔ جب اس کے پھانسی کا حکم ہو گیا، اس نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا، کہا کہ آخری خواہش میری یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا والدہ کو بلایا جائے، والدہ آئی، اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ کو بلایا گیا، والدہ سے کہا کہ آپ اپنا کان ذرا میرے قریب کیجئے، میں آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کان قریب کر دیا کہ کان میں کچھ کہے گا، اس نوجوان نے اپنے والدہ کے کان کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، کان ہی کاٹ دیا۔ جج نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ یہ دوسرا جرم تم نے کیا۔ اس نے کہا کہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں ان کی کان ہی کاٹ سکتا تھا، میرے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اگر اس سے زیادہ کچھ ہوتا تو میں وہ بھی کر گزرتا۔ کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ میری اس قتل کے پیچھے میرے ماں کا ہاتھ ہے۔ بچپن میں جب کسی سے لڑ کے آتا تھا، جھگڑ کے آتا تھا، تو میری ماں پیٹ ٹھوکتی تھی کہ اچھا کیا، مار کھا کے نہیں آیا، مار کے آیا۔ اگر اسی دن میری ماں تربیت کرتی ہے اور مجھے سختی کرتی ہے، تنبیہ کرتی ہے کہ تم نے لڑائی کیوں کی، تو آج یہ قتل کی نوبت نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہوتے ہیں، اس میں ہمارے عمل کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ آم کا زمانہ ہے، آم کے زمانے میں بچے کی عادت ہوتی ہے، آم کے پیڑ پر جا کر ڈھیلے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آم گرتا ہے، لے کر کے آتا ہے گھر پہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس باغ نہیں ہے، بچے کے ہاتھ میں آم ہم نے دیکھا،
ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آم کہاں سے لائے۔ اگر ہم پوچھتے ہیں اور بچہ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ سے لایا ہوں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض ماں باپ تو ایسے بے شرم بے حیا ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 2-4 آڑ لے آتے، کچھ چوکھا بنا لیتے، اور اگر بہت زیادہ اچھے ہیں تو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ آپ نے آج اس کو آم توڑنے پر تنبیہ نہیں کی، کل آم کا پیڑ کاٹے گا اور پرسوں انسان کا پاؤں کاٹے گا، اور یہ حالت ہوگی کہ ایک بہت بڑا کرمنل بن کر اپنے معاشرے میں نکلے گا۔ پہلے دن جب اس بچے نے آم توڑ کر لایا تھا اور آپ اس کی گرفت کر لیتے، اس کو مارتے ہوئے لاتے اس آم کے پیڑ والے کے پاس کہ معافی مانگے تم نے آم کیوں توڑ لی، دوسرے دن اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے آم کے پیڑ پر وہ ڈھیلا مارتا اور پتھر چلاتا۔ لیکن ہم نے اس کی سختی نہیں کی۔ گھر کے اندر ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کر لیتے ہیں، ماں باپ نظر انداز کرتے ہیں۔ کھانے کی چیز تھی، بچے نے چوری کر لی، کیا کروں؟ یا آج اس کے اپنے گھر کے اندر چوری پر آپ نے نظر انداز کیا، کل پڑوسی کا چوری کرے گا، پرسوں کسی اور کا چوری کرے گا اور گنڈا گردی کرتا پھرے گا۔ تو آج اس نوجوان نے یہ پیغام دیا کہ آج ہم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ میری ماں ہے، کہ میری ماں نے بچپن میں جب میں نے لڑائی کی، جھگڑے کیے تو میری ماں پیٹھ تھپ تھپاتی تھی کہ نہیں اچھا کیا، مار کھا کر کے نہیں آیا، مار کر آیا تو آج میں قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اگر اسی دن تنبیہ ہو جاتی تو یہ نوبت نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، حقیقت ہے یہ ہماری اولاد کی بگڑنے میں ہمارے عمل کا بہت بڑا دخل ہے۔ بہرحال میں نے خطبے کے اندر جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے اللہ فرماتے ہیں کہ خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ دو کام ہیں، ایمان کے ذریعے سے اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ اگر ہماری اولاد کے اندر یا ہمارے اندر ایمان آ جائے اور عمل صالح آ جائے تو ہم یقیناً نجات پانے والے بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ ایمان اور عمل صالح سے انسان کامیاب ہوتا ہے، لیکن ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ ایک انسان زبان سے کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن قرآن کریم کی احکامات کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل چکا ہے۔ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں، اسلام سے خارج ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا تو ہے لیکن آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا قائل ہے، وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ انسان اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا انکار کرتا ہے۔ آپ کی نگاہ کے اندر وہ مسلمان ضرور ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسی کتنی باتیں ہیں، کتنے عمل ہے کہ انسان جانے انجانے میں کر بیٹھتا ہے۔ کبھی غیظ و غضب میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس سے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ کیسے پتہ لگائیں گے کہ ہم دائرہ اسلام سے نکل چکے یا اسلام کے اندر ہے؟ اس کا علم ہمیں کیسے ہوگا؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ علم۔ جب علم ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بات کفریہ ہے، یہ عمل کفریہ ہے، یہ عمل شرکیہ ہے۔ جب علم نہیں ہوگا تو ہم شرک والے عمل کو بھی اچھا عمل سمجھیں گے، شرک والے جملے کو بھی اچھا جملہ سمجھیں گے۔ اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ دین کی تعلیم ہوگی تو ایمان پر قائم بھی رہے گا، اور جب ایمان پر قائم رہے گا تو عمل صالح بھی کرے گا۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ آپ زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کریں، وہ عمل صالح اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اس میں 3 شرطیں نہ پائی جائیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اللہ کی رضا ہو، دکھاوا نہ ہو۔ جب یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ عمل صالح بنتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ عمل اللہ کا حکم کے مطابق ہے؟ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ عمل رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہے یا ریا ہے؟ آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس کا بھی ایک ہی ذریعہ ہے، وہ علم دین ہے۔ علم دین اگر انسان کے اندر ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے، اور اس کے اندر یہ عمل اگر اس طرح سے کریں گے تو ریا ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا، اور اس طرح سے کریں گے تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اور اس سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں، دو ہی کام ہیں، اور ہے ایمان اور عمل صالح۔ اور ایمان اور عمل صالح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر علم نہ آ جائے۔ جب علم آئے گا تو ایمان بھی ہوگا اور عمل صالح بھی ہوگا، لیکن حالت یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ مزاج بنا دیا ہے کہ علم دین مالداروں کے لیے نہیں ہے۔ علم دین مالداروں کے لیے نہیں ہے، علم دین تو وہ حاصل کرے گا جو غریب ہے۔ ہم مالدار اور امیر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کا علم کیسے حاصل کریں گے، دین کا علم تو غریبوں کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالداروں کے لیے دین کا علم نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تم خرچے کے ڈر سے، معیشت کے ڈر سے تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قتل حقیقی، قتل جسمانی جس کو کہتے ہیں، ایک ہے جسمانی قتل اور ایک ہے روحانی قتل۔ آپ کسی کا گلا کاٹ دیں یہ جسمانی قتل ہے، اور کسی کو دین سے دور کر دیں یہ روحانی قتل۔ اگر اپنی اولاد کو آپ دین کی تعلیم نہیں دیتے تو آپ یقین جانیے کہ آپ اپنی اولاد کے قاتل ہیں، جسمانی قاتل نہ صحیح لیکن روحانی قاتل ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی لیے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ جتنے بنی اسرائیل کے بچے ہیں ان کو قتل کر دو۔ قتل کا الزام آج تک فرعون کے اوپر ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ اگر فرعون کو یہ معلوم ہوتا کہ انگریزی تہذیب اور انگریزی تعلیم کی جو خصوصیت ہے کہ جس میں پڑھنے کے بعد لگنے کے بعد انسان جسمانی طور پر تو زندہ ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے، اگر اس کو اس تعلیم کی خصوصیت معلوم ہوتی تو ان بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہ کرتا، بلکہ وہ انگریزی تعلیم کے حساب سے اس کی تربیت کرتا اور وہ اپنے آپ مردہ ہو جاتے۔ انگریزی تعلیم کا مطلب میری مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیا کی تعلیم۔ اگر دنیا کی تعلیم دین کی تعلیم کے ساتھ ہے تب تو نور علی نور ہے، بڑی اچھی چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے، دونوں تعلیمیں ہونی چاہیے۔ لیکن میری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اور صرف دنیا کی تعلیم اپنی اولاد کو دیتے ہیں اور دین کی تعلیم نہیں دیتے، ان کے لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اور آگے ایک موقع پر انہوں نے فرمایا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر لڑکے اپنے ماں باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ جب بچے دین کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی تہذیب کو بھول جاتے ہیں، اپنی روایات کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ کو بیوقوف، احمق، نادان سمجھنے لگتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ جاتی کہ اپنے والدین ان پر بوجھ بن جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کب یہ مر جائیں اور دنیا سے چلے جائیں تاکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے ماں باپ کے حقوق کو نہیں پڑھا، دین کی تعلیم نہیں حاصل کی، تو ماں باپ اس پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ آج جو ہم اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔
ہم اپنے بچوں کو مستقبل کو بنانے کے چکر میں دین کی تعلیم سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم تو غریب غربا حاصل کریں، امیروں کے لیے دین کی تعلیم نہیں، اور صرف دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، رات دن ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں عاجز کر دیتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم دنیا سے چلے جائیں کہ اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں۔ یہ حالت ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچوں کو ہم نے دین کی تعلیم نہیں دی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں۔ جب دنیا اور دین کی دونوں تعلیم ہوگی تو ہمارے بچے ہمارے لیے فرما بردار بھی ہوں گے، اور ہمارے لیے آنکھوں کا نور بھی ہوں گے، دل کا سرور بھی ہوں گے، اور بڑھاپے کا سہارا بھی ہوں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی جب اس کے والد کا انتقال ہوا، اپنے والد کے جنازے میں پہنچا، جنازے کے وقت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو جنازہ تیار ہے، اب رونے کا کیا وقت ہے؟ لوگوں نے تسلی دی۔ اس ڈاکٹر نے کہا، جو جملہ کہا وہ جملہ اپنے دل پر لکھنے کے قابل ہے، کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا باپ مر گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کی بڑی اعلیٰ تعلیم دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی۔ افسوس اس پر ہے کہ آج باپ کے جنازے میں حاضر ہوں لیکن معلوم نہیں کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھوں گا۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں اتنا پڑھا لکھا، اتنی عزت کمائی، دولت کمائی، لیکن باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر بھی باپ کے جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اس پر مجھے افسوس ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد بھی ہمارے جنازے کی نماز میں کھڑے ہو کر کے سوچنے پر مجبور ہو کہ باپ کے جنازے کی نماز کیسے پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں، دنیا چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو جس طرح 60 سالہ، 70 سالہ، 50 سالہ زندگی کے لیے ہم اتنی فکر کرتے ہیں، ویسے آخرت کی لامحدود زندگی کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمارے بچے جا کر کیا کریں گے، وہاں ہمارے لیے باعث عذاب بنیں گے یا باعث ثواب بنیں گے، اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ تعلیمی سال کا آغاز ہے، مدارس اسلامیہ عام طور پر شوال کے مہینے میں کھلا کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس عنوان سے گفتگو کی کہ اس وقت داخلے کا وقت ہے۔ اپنی اولاد کو اگر آپ دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، تھوڑا وقت نکال کر دین کی تعلیم کی طرف بھی لگائیں، اور دین کی تعلیم ہوگی، دنیا کی تعلیم ہوگی، انشاءاللہ اولاد بھی کامیاب ہوگی، ہمارے لیے باعث اجر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب